اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے نورانی فرشتے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ بھی درود پاک بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائیں۔ یہ جو ہم نے یہ خوبصورت سا گلدستہ سجایا ہے، درود پاک کی محفل، ہماری اس سے کوئی اور غرض نہیں، کوئی دنیاوی لالچ، کوئی غرض، کوئی آپ سے پیسے جمع کرنا، کوئی چندہ جمع کرنا، کوئی اور غرض، کوئی مقصد ہمارا نہیں۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ مجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو اور آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، میرے گھر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور آپ کے گھر والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہو گئی، سمجھو اس کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی رحمت جس پر بھی ہوگی، اس کا بیڑا پار ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور قبر میں بھی کامیاب ہوگا، میدان محشر میں بھی، ہر جگہ وہ کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جس پر اللہ کا رحم نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوا، وہ میرے محترم بھائیوں پھنس جائے گا، پکڑا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے کہ مجھ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، میرے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، کیسے ہوں گی؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجا کرو۔ تم کیا کیا کرو؟ مجھ پر درود پاک بھیجا کرو۔ جب تم مجھ پر درود پاک بھیجو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر بارش کی طرح برسے گی۔ ہمارا بس صرف اور صرف اس محفل پاک سے یہ مقصد۔ درود ایسی عبادت ہے، سچے دل سے درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ تعالیٰ خواب میں نصیب فرماتے ہیں زیادہ درود پاک پڑھنے والے۔ اور حضور نے فرمایا، شیطان کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دی ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے۔ جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا، حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ شیطان کی اتنی جرأت نہیں ہے، ورنہ شیطان ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، جن ہے نا، جن شکلیں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس کو اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، جس نے خواب میں میری زیارت کی، گویا اس نے میری ہی زیارت کی ہے۔ تو زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اس کی برکت سے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اس کی برکت سے حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ بھی درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں بھی انشاءاللہ اللہ کے نبی کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے۔ سب اس کا اہتمام کیا کریں۔ تلاوت کے لیے میں اپنے اس مدرسے کے حافظ صاحب حافظ مصطفیٰ خان کو، جو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، ابھی عالم بھی بن رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی مختصر سی تلاوت سنائیں۔ حافظ فرقان ادھر میرے پاس، آپ اچھا کلاس طرف ہو جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سنة
الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم ناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ مصطفیٰ سنان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد زلفیں حسین ہوگی زلفیں حسین ہوگی زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا زلفیں حسین ہوگی زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا زلفیں حسین ہوگی زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور حجرے سے جب نکلتے ہوں گے حضور انور شمس و قمر کو بھی تب شمس و قمر کو بھی تب آتا زوال ہوگا زلفیں حسین ہوگی زلفیں حسین ہوگی چہرہ کمال ہوگا رنجو ملال کوئی رنجو ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی رنجو ملال کوئی رنجو ملال کوئی رہتا نہ ہوگا باقی تکتا میرے نبی کو تکتا میرے نبی کو جس دم بلال ہوگا زلفیں حسین ہوگی زلفیں حسین ہوگی
چہرہ کمال ہوگا۔ کہہ دوں گا اے فرشتو میں ان کا امتی ہوں، کہہ دوں گا میں فرشتو میں ان کا امتی ہوں۔ مجھ سے اگر لحد میں، مجھ سے اگر لحد میں کوئی سوال ہوگا، زلفیں حسین ہوگی، زلفیں حسین ہوگی، چہرہ کمال ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك المن ولك الفضل، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا۔ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه۔ يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين، یا مجیب المضطرین، یا شافی الامراض، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری اس مختصر سی درود پاک کی محفل کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت ہم نے پیش کیا، اس کو قبول فرما۔ تلاوت کلام پاک کو، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ، بڑے چھوٹے، سب کو معاف فرما۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، خاص کر ہمارے والدین کی بخشش فرما، خصوص بالخصوص ہمارے بھائی ذیشان علی سیٹھی صاحب کے والد صاحب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ ان کی والدہ صاحبہ کو صحت، سلامتی، عافیت، نیک اعمال والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ ذیشان علی سیٹھی صاحب کے بڑے بھائی انصر قذافی صاحب، یا اللہ حج پر گئے ہوئے، ان کی فیملی، ان کا بانجا، باقی فیملی کے ممبر گئے ہوئے ہیں، سب کا حج اپنے دربار میں قبول فرما، سب کا جانا آنا آسان فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے قبول اور منظور فرما، توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں یا اللہ، خاص کر ہماری اس مجلس میں، محفل میں، یا اللہ ہم سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ حاضرین کی جو بھی جائز دلی حاجت ہے، سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ ذیشان علی سیٹھی صاحب کے ہم زلف، ان کا انتقال ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ زندگی کی لغزشیں، کمیاں، کوتاہیاں، یا اللہ انہیں معاف فرما۔ زندگی کی نیکیاں اپنے دربار میں قبول فرما۔ گھر والوں کو، فیملی کو، سب کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک ہم سب کو ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں، کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما۔ اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، ہارٹ اٹیک کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، خودکشی کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں بچیوں کی، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عزت والی، نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے ہمارے جانے کا وقت ہو، ہم سب کو ایمان والی، شہادت والی، عزت والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ مرتے وقت ہمارے